محسن انسانیت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت باسعادت پاکستان سمیت دنیا بھر میں امت مسلمہ خوشیاں منا رہی ہے۔ اسلام آباد 31 اور صوبائی دارالحکومتوں میں 21 توپوں کی سلامی، سڑکوں گلیوں چوراہوں پر چراغاں، مساجد اور عمارتیں رنگا رنگ برقع قمقموں سے جگمگا اٹھیں، فضا درود و سلام اور نعتوں سے معطر۔ اسلام آباد میں 2 روزہ بین الاقوامی سیرت النبی کانفرنس افتتاحی سیشن میں صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی کی شرکت۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد، کوئٹہ، پشاور، فیصل آباد اور ملتان میں عید میلاد النبی کے بڑے جلوس، شرکاء کے لیے لنگر و نیاز کا اہتمام، شربت اور دیگر اشیاء سے تواضع۔ لاہور اور دیگر شہروں میں حلوہ پوری کا انتظام، چھولے، نان، پائے اور قیمے کے پراٹھے۔ چھوٹے شہروں اور قصبوں میں بھی جلوس، ڈگری، لودھراں، نواب شاہ، عیسیٰ خیل، پنڈ دادر خان، سانگھڑ، عمر کوٹ اور سرگودا کی فضاؤں میں درود و سلام کی گونج۔ ملک بھر میں سیکیورٹی سخت، حساس مقامات پر موبائل فون سروس معطل۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری سے انسانیت کے دکھوں کا خاتمہ ہوا۔ دنیا و آخرت کی فلاح کے لیے حضور کی مبارک تعلیمات کو مشعل راہ بنانا ہوگا۔ صدر مملکت عارف علوی کا پیغام۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا، انسانیت کے ہر دکھ کا مداوا ان کی کامل تابعداری میں پنہاں ہے۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کہتے ہیں، پیارے نبی کی تعلیمات کی پیروی سے دنیا میں تنازعات اور کشیدگی کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ شرجیل میمن نے کہا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات سے ہر قسم کے انتہا پسندانہ عقائد کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ مجھ سے انتقام لیتے لیتے آج آپ نے پاکستان کا بٹا بٹھا دیا، یعنی مجھ سے تو انتقام لینا تھا لے لیتے، لیکن پاکستان سے آپ کو انتقام لینے کے لیے کس نے آپ کو یہ کہا؟ ہر چیز مہنگی ہوئی ہے۔ عمران خان کے دور میں میرے دور تک عوام خوش تھے، مطمئن تھے۔ مجھ سے انتقام لینے کے لیے ملک کا بٹھا بٹھا دیا گیا۔ آپ کو پاکستان سے انتقام لینے کے لیے کس نے کہا؟ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی گفتگو۔ کہا، ہمیں بھی $5 ارب کی پیشکش کی گئی، ہم نے ایبسلیوٹلی ناٹ کہا تھا۔ ہم نے کہا، ملک کی غیرت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ عمران کے دور میں ہر چیز مہنگی ہو گئی۔ انہوں نے دل کی باتیں بھی شیئر کیں۔ کہا، شہباز کو ہمیشہ گلہ رہا، امی مجھے زیادہ پیار کرتی تھیں۔ نواز شریف کا مریم نواز پر فخر کا اظہار۔ مکمل انٹرویو 4 بجے نشر کیا جائے گا۔ پاکستان کی اقوام متحدہ میں بڑی کامیابی، 141 ملکوں نے موسمیاتی تباہی پر قرارداد منظور کی۔ قرارداد پیش کرنے والوں میں چین، روس، امریکہ شامل۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کا اظہار تشکر۔ کہا، اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اور پاکستانی مشن کے بھی شکر گزار ہیں۔ فی الوقت جیو پولیٹیکل تقسیم بہت گہری ہے۔ سیلاب زدگان کے لیے عالمی بینک کی امداد، مختلف منصوبوں سے $2 ارب فنڈز مختص کیے جائیں گے۔ کنٹری ڈائریکٹر ناجی بن حسین کی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سے ملاقات۔ وفد نے پاکستان کے لیے اپنے پروگرام اور مستقبل میں تعاون سے آگاہ کیا۔ اس کے علاوہ پاکستان کے لیے مزید $1.5 ارب جمع کیے جا رہے ہیں۔ وزیر خزانہ نے پاکستان کو درپیش اقتصادی چیلنجز سے آگاہ کیا۔ سیلاب زدگان کے لیے سندھ حکومت کی امدادی سرگرمیاں جاری، مزید 31,180 خاندانوں میں راشن بیگز تقسیم۔ وزیر اطلاع شرجیل میمن کا بیان، 20,593 خیمے فراہم، 12,000 ترپال، 81,521 مچھردانیاں تقسیم کی گئیں۔ ایم کیو ایم کے رہنما کامران خان ٹیسوری گورنر سندھ بنیں گے۔ صدر مملکت عارف علوی نے منظوری دے دی۔ اقدام آئین کے آرٹیکل 101A کے تحت دی۔ تحریک انصاف کے عمران اسماعیل کے استعفے کے بعد سے عہدہ خالی تھا۔ کامران ٹیسوری پر بھتے کے الزامات اور بہت سے کیسز ہیں۔ فواد چودھری کا اعتراض، کہا، کراچی میں امن کی صورتحال افسوسناک ہے، تحریک انصاف کراچی کے عوام کا تحفظ کرے گی۔ عمران خان کے خلاف سازش کی گئی، انہوں نے پوچھا، آڈیوز کیسے لیک ہوئیں، کون ایسا کر رہا ہے؟ تحقیقات ہونی چاہیے۔ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد پیپلز پارٹی ختم ہو چکی ہے۔
ضمنی انتخابات مزید ملتوی کیے گئے تو ANP حکومتی اتحاد میں شامل نہیں رہے گی۔ عوامی نیشنل پارٹی کے صوبائی صدر ایمل ولی خان کا انتباہ۔ وزارت داخلہ نے 16 اکتوبر کے ضمنی انتخابات ملتوی کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کو خط لکھ رکھا ہے۔ رجیم چینج کی سازش نہیں ہوئی، عمران خود ہاؤس ٹریڈنگ کر رہے ہیں۔ سینئر سیاستدان جاوید ہاشمی کی ملتان میں گفتگو، کہا عمران خان قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں۔ جاوید ہاشمی کا NA 157 میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حمایت کا اعلان۔ شیخوپورہ کے گاؤں میں 8 افراد کے قتل پر وزیر اعلیٰ پنجاب کا نوٹس، IG فیصل شاہکار سے رابطہ، متعلقہ تھانے کے خلاف ایکشن کا حکم، تھانہ نارنگ کے SHO سمیت 5 اہلکار معطل۔ IG نے بتایا کہ ملزم فیض رسول کا ذہنی معائنہ کروایا جا رہا ہے، اس نے تیز دھار آلے اور آہنی راڈ سے سڑکوں کھیتوں میں سوئے افراد کو قتل کیا۔ امریکہ نے اپنے شہریوں کے لیے پاکستان میں سفر کرنے سے متعلق ایڈوائزری جاری کر دی۔ محکمہ خارجہ نے کہا کہ امریکی افراد خیبر پختونخوا، قبائلی اضلاع اور بلوچستان کا سفر نہ کریں، دہشت گردی یا اغوا کی وارداتیں ہو سکتی ہیں۔ لائن آف کنٹرول کے ارد گرد کے علاقوں کا بھی سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ اس سے پہلے بھارت سے متعلق بھی ایڈوائزری جاری کی جا چکی ہے۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں امریکہ اور اقوام طالبان رہنماؤں کی ملاقات، محکمہ خارجہ کے حکام اور ڈیپٹی ڈائریکٹر CIA شامل، طالبان حکومت کے انٹیلیجنس سربراہ عبدالحق واسق کی بھی شرکت۔ القاعدہ کے سربراہ ایمن الظواہری کی ہلاکت کے بعد امریکی حکام اور اقوام طالبان کی یہ پہلی بیٹھک ہے۔ ایران نے ہیکرز کی بڑی واردات، سرکاری ٹی وی کی نشریات ہیک کر لیں، خبرنامہ روک کر رہبر اعلیٰ کے خلاف پیغامات نشر کر دیے گئے۔ آیت اللہ خامنہئی کی تصویر کے گرد شعلے اور چہرے پر بندوق کا نشانہ دکھایا گیا۔ ہیکرز نے اپنے نام عدالت اعلیٰ بتاتے ہوئے عوام سے مظاہروں میں شرکت کی اپیل کی۔ ایران میں مہسا امینی کی ہلاکت کے بعد جھڑکوپے میں 3 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سعودی وزارت حج و عمرہ نے مسجد نبوی ریاض الجنہ میں نوافل کی ادائیگی کو خصوصی موبائل ایپ پرمٹ سے مشروط کر دیا۔ ملکی اور غیر ملکی زائرین 24 گھنٹے نوافل ادا کر رہے ہیں۔ خواتین کے لیے مختلف اوقات مقرر، لوگوں کو آب زمزم کی فراہمی۔ اور کرائسٹ چرچ میں سہ فریقی T20 سیریز، نیوزی لینڈ نے بنگلہ دیش کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔ ڈیون کونوائے نے 70 رنز کی شاندار اننگ کھیلی، بنگلہ دیش نے 138 رنز کا ہدف دیا تھا۔